दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से ईरानी फोर्सेस के सरबराह को की जाने वाली एक इंतहाई अहम कॉल के मुतल्लिक, क्योंकि ये कॉल एक ऐसे वक्त में की गई है जब पाक ईरान सरहद के करीब एक दहशतगर्दी के वाक़े में 6 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार शहीद हुए हैं। और ये जो टेलीफोनिक गुफ्तगू थी, इसका एक बहुत ख़ास और अहम पस मंज़र था, और आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ईरानी फोर्सेस के सरबराह को एक बहुत ख़ास और अहम पैगाम पहुंचाया है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर। तो आपको बताएं कि जुम्मे के रोज़ बलूचिस्तान के ज़िला केच में एक बारूदी सुरंग के धमाके में 6 पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहलकार शहीद हो गए थे। और ये जो बारूदी सुरंग का धमाका किया गया, ये रिमोट कंट्रोल्ड डिवाइस के ज़रिए किया गया। और जो पाकिस्तानी अहलकार इस धमाके का निशाना बने, वो दहशतगर्दों के जो मुमकिना रास्ते हैं आमदो रफ्त के लिए, वहाँ पेट्रोलिंग के बाद अपनी बेस की जानिब वापस आ रहे थे। और चूंकि दहशतगर्दी का ये वाक़या पाक ईरान सरहद से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान में कई हलकों की जानिब से ये सवालात उठाए गए कि कहीं इस दहशतगर्दी के वाक़े के मास्टरमाइंड्स ईरान के जो सरहदी इलाके हैं, कहीं वहाँ तो वो नहीं छुपे हुए, और क्या ऐसा तो नहीं कि ये जो दहशतगर्द हैं ये सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल हुए हों। तो ये पूरा पस मंज़र था जिसमें आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ईरानी अफवाज के सरबराह को कॉल की। और ISPR का जो एलामिया जारी हुआ इस कॉल के मुतल्लिक, उसमें खासे मानी खेज और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मिसाल के तौर पर इस एलामिये में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि आर्मी चीफ ने इस धमाके के हवाले से बहुत ज़्यादा खदशात का इजहार किया, जैसे कि पाकिस्तान के कई जो दीगर हलके हैं वो भी इन खदशात का इजहार कर रहे हैं कि हो सकता है कि ये दहशतगर्द सरहद पार करके पाकिस्तान आए हों और उन्होंने वहाँ बारूदी सुरंग नस्ब की हो। इसके साथ साथ इसी एलामिये में ये भी कहा गया कि आर्मी चीफ ने ईरानी फोर्सेस के सरबराह को कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ जो सरहद है उस पर बाड़ लगा रहा है, और ये दोनों जो अतराफ़ हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो सरहद पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। इसके साथ साथ ईरानी फोर्सेस के सरबराह को ये भी बावर कराया गया कि सरहद पर जो स्मगलर्स की सरगर्मियां हैं उन्हें रोकना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन स्मगलर्स की आड़ में दहशतगर्द भी जो है वो नकलो हरकत करते हैं। तो ये जो अल्फाज थे ये बड़े गैर मामूली अल्फाज थे जो इस एलामिये में इस्तेमाल किए गए। और इस हवाले से हमारी दफ्तर ख़ारजा के एक सीनियर अहलकार से भी बात हुई, तो उन्होंने हमें बताया कि दरअसल ये जो कॉल थी इसके ज़रिए एक पाकिस्तान की जानिब से इस तशवीश का बाज़ाब्ता तौर पर इजहार किया गया कि कहीं ये जो दहशतगर्द हैं जो बलूचिस्तान में सरगर्म अमल हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को और आम लोगों को वहाँ निशाना बनाते हैं, कहीं इनके ठिकाने जो हैं वो सरहद पार ईरान के सरहदी इलाकों में तो नहीं हैं। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये जो कॉल थी वो बहुत अहम थी। इसके साथ साथ इस कॉल का एक और भी बहुत अहम पस मंज़र है, और वो पस मंज़र ये है कि ईरान के साथ ताल्लुकात के हवाले से एक मतवाज़न पॉलिसी बनाने के लिए पाकिस्तान को बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान की जो माशी हालत है वो कभी भी कोई अच्छी नहीं रही, इसलिए पाकिस्तान को सऊदी अरब से बार बार माली इमदाद लेनी पड़ी है। और इस सिलसिले में हम सब जानते हैं कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे और पाकिस्तान पर माशी पाबंदियां आयद की गई थीं, तो उस वक्त सऊदी अरब ने
پاکستان کو ادھار تیل اور اس کے علاوہ مالی معاونت بھی فراہم کی تھی۔ اسی طرح جب میاں نواز شریف دوسری مرتبہ حکومت میں آئے، تیسری مرتبہ جب حکومت میں آئے اور پرائم منسٹر بنے، تو اس وقت سعودی عرب نے پاکستان کو $1.5 ارب جو ہے وہ امداد دی، اور اس وقت کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار یہ کہتے تھے کہ سعودی عرب نے یہ جو امداد ہے پاکستان کو بطور گفٹ یعنی بطور تحفہ دی ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ جب دوسرے ملک کی امداد کرتا ہے تو وہ کسی مقصد کے تحت ہی ہوتی ہے، بغیر مقصد کے کوئی کسی کو امداد نہیں دیتا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہ پاکستان کو امداد ملی تو اس کے بعد سعودی عرب کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان یمن جنگ میں سعودی عرب کا اتحادی بنے، لیکن پاکستان نے اس معاملے پر سعودی عرب کا اتحادی بننے سے انکار کیا، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر اس معاملے پر ایک بحث شروع ہو گئی تھی، اور پھر یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے جایا گیا، اور پارلیمنٹ نے کہا کہ پاکستان کو اس معاملے میں فریق نہیں بننا چاہیے۔ اور یہ ایک اچھا فیصلہ بھی تھا، کیونکہ پاکستان میں فرقہ واریت کے حوالے سے اور جو مختلف فرقوں کے درمیان جو خلیج ہے، اس حوالے سے اس فیصلے کے اگر یہ فیصلہ کیا جاتا کہ پاکستان اس جنگ میں کوئی فریق بنتا ہے تو وہ خلیج جو ہے وہ زیادہ وسیع بھی ہو سکتی تھی۔ لیکن پاکستان کا یہ جو فیصلہ تھا، اس کو سعودی عرب نے اور جو عرب خطے کے دیگر ممالک ہیں انہوں نے اس پر بہت ناراضی کا اظہار کیا۔ جو سعودی حکومت تھی وہ میاں نواز شریف سے ناراض ہو گئی، اور جو UAE کے ایک منسٹر ہیں انہوں نے تو پاکستان کے لیے بہت توہین آمیز الفاظ بھی استعمال کیے، اور یہاں تک کہا کہ پاکستان کو جب کوئی مالی مدد چاہیے ہوتی ہے تو یہ بھیک مانگنے آ جاتے ہیں، اور اس قسم کے بہت ہی حد تک آمیز الفاظ انہوں نے پاکستان کے لیے استعمال کیے، جس کے اوپر اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کو جوابی پریس کانفرنس بھی کرنی پڑی۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور جو دیگر عرب خطہ ہے وہاں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی آباد ہیں، اور وہ وہاں ملازمتیں کر رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے زر مبادلہ کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے جو پاکستانی معیشت کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو پاکستان کو بہت زیادہ معاشی مشکلات کا سامنا تھا، تو اس وقت بھی سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب کا تیل ڈیفرڈ پیمنٹس پہ یعنی ادھار تیل دیا، پھر $3 ارب کی امداد دی۔ اسی طرح UAE نے بھی پاکستان کو $3 ارب کی امداد دی۔ تو یوں پاکستان جو ہے وہ اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے سعودی عرب اور دیگر جو عرب خطہ ہے اس کے احسانات تلے دبا ہوا ہے۔ تو پاکستان کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ اس پورے تناظر میں پاکستان ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ایک متوازن پالیسی برقرار رکھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان اقتدار میں آئے تو انہوں نے بھی بجائے اس کے کہ وہ پوری طرح سعودی کیمپ میں یا جو پورا عرب خطہ ہے اس کے کیمپ میں ان کا جھکاؤ ہو، انہوں نے ایک متوازن پالیسی بنانے کی کوشش کی جو کہ پاکستان کے مفاد میں ہی تھی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب پرائم منسٹر عمران خان UNGA گئے یعنی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے امریکہ گئے، اور میں خود بھی وہاں اس ایونٹ کی کوریج کے لیے موجود تھا، تو وہاں بھی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کروانے کے لیے بھی تیار ہیں، اور وہاں جو سعودی ڈیلیگیٹس جو مندوبین موجود تھے انہوں نے عمران خان کی اس بات پر بہت ناراضی کا اظہار بھی کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایسی خبریں بھی آئیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جو ہیں وہ عمران خان سے ناراض ہیں۔ تو اس کا جو پورا ایک پس منظر تھا وہ پس منظر بھی یہی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان ثالثی کروانے کی بھی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ سعودی عرب اور عرب خطے کی پاکستان سے توقع یہ تھی کہ پاکستان کا جو جھکاؤ ہے وہ عرب خطے کی جانب ہو ایران عرب تنازع میں۔ تو اس حوالے سے پاکستان نے ایران کے ساتھ ایک تعلقات کے حوالے سے متوازن پالیسی اپنانے کے لیے ایک کہا جا سکتا ہے کہ بھاری قیمت ادا کی ہے۔
اب اس پوری صورتحال میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ایران میں ہونے والے دہشت گردی کے چند واقعات کے بارے میں ایرانی حکومت سرکاری سطح پر بھی یہ الزامات لگاتی رہی ہے کہ دہشت گردی کے ان واقعات کے پیچھے بلوچستان میں آپریٹ کرنے والی جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ ان واقعات کے پیچھے ہیں، اور پاکستان سے مطالبہ کیا جاتا رہا ہے کہ پاکستان ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کرے، اور پاکستان نے ایران کے مطالبے پر ان تنظیموں کے خلاف سخت کارروائی بھی کی ہے، جس طرح کہ جند اللہ تنظیم کے خلاف کارروائی کی گئی۔ تو پاکستان کی بھی توقع یہ ہے کہ ایران بھی یہ انشور کرے کہ بلوچستان میں وہ کالعدم تنظیمیں جو سیکیورٹی فورسز کو اور عام لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہیں، ان کے جو ٹھکانے ہیں وہ ایران کے سرحدی علاقوں میں نہ ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان 900 کلومیٹر طویل بارڈر ہے، اور اس پورے بارڈر کی مانیٹرنگ کرنا، بہت فعال طریقے سے مانیٹرنگ کرنا دونوں ملکوں کے لیے کوئی زیادہ آسان نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جو سرحد ہے اس پر بھی باڑ لگائے گا۔ دوستو، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کی، آج ہم نے جو آپ کے سامنے تجزیہ پیش کیا، اس کے متعلق کمنٹ کیجئے، اس کے متعلق فیڈ بیک دیجئے، اور